گدان پوڈکاسٹ چاروں کا نام ہے مہرانی درود سرباتا شرفمندش میں ہر جگہ ہر کجاچ میں زندمان وشبہ بلوچستان تہا حقانی لگت مالی سبب مباز مراگش کرتا اور بعض آرٹیکل ان نوشتہ بہ گئے بلے حقانی لگت مالی ہے یا کہ بلوچستان ہیومن رائٹس سے وائلیشن سبب چھیاں روز پروچا پاکستان تہا ہیومن رائٹس سے وائلیشن ودانے گیش بوانے مروچی میں گپ کنا کہ بلوچستان جبری گمشدگی یعنی بزاں زور برتگیں اوار جتگیں مردمانی جیڈا ہو مسئلہ چطور حل کرت کنا یا حل کنک بیتیں اور کالونیل اسٹیٹ ہما ملک یا کالونیل سسٹم داراں کہ آئے ملکانا وتی پنجگاں کرتا یا قبضہ کرتا کالونی جوڑ کرتا گا گوستہ تاریخ تا آنی رول چیئیں سیکنڈ ورلڈ وارا چھ پیسر کہ ملکان دومی ملکانی سر قبضہ کو وتی طاقت تے زورا پتہ چی پد ٹیرا نیولس ایک ڈاکٹرین پیش کنگو گڑ ہما ڈاکٹرین آیا پاکستان مروچی بلوچستان سر اپلائی کن گئیں ہمیں رنگ جستان گو مروچی کی میں مہمان بانک ایمان مداری ہیں کہ آوات ایک ایکٹیوسٹ ہے اور ریسرچر ہے اور ایڈوکیٹ ہے کہ آئی بلوچستان تہے بعض بلوچانی بلوچ ورناہانی کیسے گونا اور بعض آرٹیکل ہوں نوشتے کرتا اور یوٹیوبر ہوں واسطے گڑ بیار ہمیں گو بانک ایمان مداریہ پوڈ کاسٹ دیما بریں جی السلام علیکم ایمان صاحبہ کیسی آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، تھینک یو سو مچ ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا گدان پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. دراصل ایک تو اردو کا مسئلہ ہے میرا کہ روانیت سے میں بول نہیں سکتا ہوں، اس کے لیے معذرت. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں کسی ہائی پروفائل کا انٹرویو کرتا ہوں تو میرے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیول کے مطابق میں اس لیے سوال نہیں پوچھ سکتا ہوں اگر وہ پاکستان میں ہیں. ایسی بہت سی وجوہات ہیں تو میں جسٹ چند کویسچن ہیں میرے جو آج کے حالات پر ہیں، مگر ہمارا مطلب یہ جسٹ انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو اس لیے انوائٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ قانونی حوالے سے ریاستیں کیسے چلتی ہیں یا کسی پہ جبر ہوتا ہے ان کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف بولنا ہے، کسی کے اگینسٹ یا آپ لوگوں کو لانا، کسی کو مشکل میں ڈالنا. مگر خیر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کب وکالت اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹنگ کب شروع کی وکالت؟ میں نے 2017 میں لٹیگیشن شروع کی تھی. انفیکٹ آئی تھنک 16 میں شروع کی تھی. اب کافی ٹائم ہو گیا تو ٹائم لائن بھی میری بلری ہیں، لیکن اب آئی تھنک 5 سال ہو گئے ہیں تقریباً. ہاں، ان 5 سالوں میں اس لیے زیادہ پیچھے جانا نہیں چاہتا ہوں کہ جب سے آپ ہیں پریکٹیکلی آپ نے جو دیکھے ہیں پاکستان کے اوورال کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے تجربے کے مطابق سے ہیں کہ ان 5 سالوں میں پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو وائلیشن ہوئے ہیں ان کی وہ روز بروز اضافہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے؟ میرے نظر میں تو روز بروز اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک ملک میں جہاں ہمیشہ سے پہلے دن سے جب یہ ملک بنا تھا ایک سیکیورٹی کا نیریٹو تھا. وہ سیکیورٹی کا نیریٹو یہ تھا کہ جی ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں اس نئے ملک پاکستان کے ارد گرد وہ ہاسٹائل نیبرز ہیں. بالخصوص انڈیا کا ایک سکیئر ہوتا تھا، اور اس وجہ سے ہماری جو اس وقت سے لے کر آج تک تمام پالیسیاں بنی ہیں وہ ملٹرائزڈ اسٹیٹ ایک بنایا گیا ہے. سیکورٹائزیشن کا نیریٹو اس ملک میں پریولنٹ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا اپروچ کبھی ہیومن رائٹ سینٹرک رہا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان کو انسانی حقوق کی کمپلائنس کرنے میں انکریج کیا گیا ہے، وہ ان طور طریقوں سے کیا گیا ہے، مثلاً جیسے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے جو یورپین یونین پاکستان کو دیتی ہے، جس کے ذریعے ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں یورپین مارکیٹس میں پریفرنشل ریٹس پہ جاتے ہیں، اور ان ایکسچینج ہمیں کوئی 27 کنونشنز ہیں انوائرمنٹ پہ، ہیومن رائٹس پر. ہم نے جو 9 ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں ان میں سے 7 کور کنونشنز ریٹیفائی کی ہوئی ہیں، تو ان کے تحت ہمیں کمپلائنس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ایکسٹینڈڈ چاہتے ہیں. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہماری جو ہیومن رائٹس آبلیگیشنز ہیں انہیں انفورس کروانے کے لیے اکنامک انسینٹیو دیا جاتا ہے. اور یہ گلوبل پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں
ڈیولپنگ ورلڈ کے جو ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ان کے لیے ہیومن رائٹس کمپلائنس اکنامک میجرز کے ذریعے یا اکنامک ایڈوانٹیجز کے ذریعے انسینٹیوائز کی جاتی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی آج بھی اگر آپ دیکھیں جو تمام ہماری پالیسیز بنتی ہیں ان میں کبھی ہیومن رائٹ سینٹرک اپروچ ہوا نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پورا نظام ہے، سیاسی نظام اور جو قانونی نظام ہے، عدالتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے، اس نے ہمیشہ انسانی حقوق کی پامالیوں کو جسٹیفائی کیا ہے۔ مثلاً جب 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں سول لبرٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گردوں کی ٹرائلز ہونی چاہیے ملٹری کورٹ کے ذریعے، اور اس سے ملٹری کورٹس کی امینڈمنٹ آئی تھی 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، تو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ بن جاتا ہے سول لبرٹیز کو سیٹ کرنے کے لیے، عدالتیں سپریم کورٹ تک ربر سٹیمپ کر دیتی ہے ایسے غیر آئینی اقدامات کو، تو ہماری تھنکنگ ہی کبھی ہیومن رائٹ سینٹرک نہیں رہی۔ قانونی حوالے سے عدالتوں کی آپ نے بات کی، قانونی حوالے سے تو 18ویں ترمیم بھی پاس ہو گیا، مطلب 18ویں ترمیم کا مقصد وہ یہی ہے کہ صوبوں کی اپنی خود مختاری اور جو اپنے وسائل کے خود ذمہ دار ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل اس سسٹم کے جو ڈپارٹمنٹ تھے، جو ملازم تھے، وہ ختم نہیں کیے گئے۔ مطلب یہ قانون صرف کاغذوں میں ہوتا ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، بہت سے قوانین پاکستان میں کاغذوں تک ہی محدود رہتے ہیں، انہیں نافذ کرنے کی نہ تو نیت ہوتی ہے اور نہ ہی ول ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، اور اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ 18th امینڈمنٹ سے تھوڑا آگے ایک سٹیپ جائیں تو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اسے کبھی امپاور نہیں کیا گیا پاکستان میں، جو آپ کہتے ہیں ایک قسم کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، سب سے ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن، اسے ہمیشہ ویکن کیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو ہمیشہ سے مائنڈ سیٹ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن سے ڈپرائیو کیسے کیا جائے، اور اس میں ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم نے دیکھا جب بنگلہ دیش بنایا گیا تو وہ یہی تھا کہ آپ جو اس وقت میجورٹی تھی آپ ان کا بھی رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن یا جو ان کی کلچرل سینسٹیوٹیز تھی انہیں ریکگنائز کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے، اور ہم پھر اس چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ پھر قانون جو بنتے ہیں یا جو انسانی حقوق کے قوانین بنتے ہیں اسپیسیفکلی وہ کاغذوں تک ہی محدود رہتے ہیں، اور پھر یہ سلوگنز بتائے جاتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل آپ نے پہلے بلوچستان کا ریفرنس دیا، تو بلوچستان میں بھی آج بھی یہ نعرے لگتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ ہوگی اور ان سارے پروجیکٹ سے بلوچ کا جو فیٹ ہے وہ بدل جائے گا۔ یہ بہت دیر سے یہ سلوگنز اور یہ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں، لیکن اصل میں آن گراؤنڈ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس پیس آف لینڈ اور اس کے ریسورسز سے صرف مطلب ہے، تو پھر آپ کس طرح ان لوگوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے کام کریں گے یا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو شیپ کریں گے؟ جی، آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی ایک ول ہونی چاہیے۔ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو وہاں کے جو حالات کے نہیں، صرف بلوچستان کے حوالے سے وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کی جو ول کیسے ختم ہو گئی؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ بلوچستان میں کس طرح سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، کس طرح لوگوں کو اقتدار میں لایا جاتا ہے۔ بعض اوقات میری بات جب ہوتی ہے لوگوں سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لوگ کہاں سے منتخب ہو کر آ گئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بہت کنسرننگ بات ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے اور ہو رہا ہے بلوچستان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری جو باپ پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہے، اور کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی باتیں کرتی ہے، جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو جمہوریت بھی کوئی اس کا پرنسپل نہیں رہتا، اور نہ ہی یہ کہ جی ادھر کے لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہم بہتر کس طرح انشور کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھی کہ بلوچستان میں، تو اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ پھیلتا گیا سندھ اور باقی صوبوں میں، ایون کہ پنجاب تک۔ ابھی آپ کی نظر میں بلوچستان کے جو جبری گم شدہ لوگوں کے کیسز ہیں اور پنجاب کے لوگوں کے کیسز ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں اصولی طور پر تو فرق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص لاپتہ ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں، اس کی جو گمشدگی ہے وہ ریاستی اہلکار ہی یوزلی کرتے ہیں، یا ریاستی اہلکاروں کی ایکویسنس سے وہ کام ہوتے ہیں. تو جو بیسک ایک ہے چلنگ افیکٹ، یا جو آپ لوگوں کو قانون کے دائرے سے باہر نکالتے ہیں، وہ تو فرق نہیں پڑتا اگر پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، کے پی ہے، جی بی ہے، جو بھی ہے. لیکن فرق ادھر آتا ہے کہ بلوچستان میں ایک انفارمیشن بلیک ہول ہے. تو اگر ادھر کچھ ہوتا بھی ہے، نہ تو میڈیا تک رسائی ہے، ادھر انفارمیشن نہیں ہم تک پہنچتی پنجاب میں یا پاکستان کے باقی حصوں میں. ادھر جس طرح کی مطلب ہے، اگر آپ اسے بہت سمپلی میں پٹ کروں، کہ پنجاب میں لاش گرانے سے پہلے جو ہمارے ادارے ہیں وہ 10 دفعہ سوچیں گے، لیکن بلوچستان میں مسشدہ لاشیں پھینکنا، اجتماعی قبریں ملنا لوگوں کو ادھر، یہ معمول کی بات ہے. تو بلوچستان میں یہ فرق ہے کہ ہم نے بحیثیت ریاست، بحیثیت پاکستان کی عوام، ہم نے ہمیشہ بلوچستان کو ایک اس نظر سے دیکھا ہے جیسے وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان پر قابض ہیں. تو اس لیے یہ فرق آتا ہے کہ پنجاب میں فار ایگزامپل جب جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، وہ پھر بھی مین اسٹریم میڈیا پر رپورٹ کی جاتی ہیں، آلبیٹ اتنی نہیں ہائی لائٹ ہوتی جتنی باقی ایشوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایون جو سیلیبریٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پر آتے ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں کم ہی فیچر کرتی ہیں نیشنل ڈسکورس میں. لیکن یہ مین ڈفرنس ہے کہ کیونکہ بلوچستان میں آپ نے اسے ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک تعلق آپ نے ہمیشہ سے یہ رکھا ہے ایک آکیوپائنگ فورس اور آکیوپائڈ پیپل کا، لہٰذا ادھر سے انفارمیشن پاکستان کے باقی حصوں میں ملنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے ادھر جو ریزنٹمنٹس ہیں اور جس طرح ٹینشن اور کانفلکٹ ایگزاسربیٹ ہوتا جا رہا ہے، اب موسٹ لوگوں کو پاکستان میں اس کا علم بھی نہیں ہے. مگر آپ کی نظر میں یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ تو ہم تو ابھی ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ خالی ہیومن رائٹس تو نہیں ہے نا. اگر کل کے دن بلوچستان کے پاکستان کہے کہ میں ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کروں گا، یا کہ جو جمہوری گمشدگی ہیں ان کو اسٹاپ کروں گا، جو ریزسٹنس ہے جو چل رہا ہے لوگوں کا، تو وہ اسٹاپ تو نہیں ہوگا. اس کے بدلے میں پھر وہ یہی اسٹوڈنٹ ہمارے بچوں کو اٹھائے جا رہے ہیں، پروفیسرز کو اٹھائے جا رہے ہیں. اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کا آبویسلی ایک تاریخی ایشو ہے، اور انسٹیڈ کہ ہم اس چیز پر سوچیں کہ کس طرح ہم نے ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے پاکستان کے فیڈریشن اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ بس وائلنس سے ہم ایک آئیڈینٹی کو، ایتھنک آئیڈینٹی کو، ان کی جو لنگوسٹک آئیڈینٹی ہے، جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، انہیں اسے سپریس کیا جائے. وہی میں نے ابھی اس لیے بنگلہ دیش کا اگزامپل دیا تھا کیونکہ ڈفرینس یہ ہے، ادھر میجورٹی تھی، ادھر اٹس اے مائنورٹی ان دا کنٹری، لیکن یہی ایٹیٹیوڈ تھا. اور وہی چیز ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ آبویسلی ادھر جب آپ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کو مجھ سے بہت بہتر یہ پتہ ہوگا کہ بلوچستان میں جو تمام تعلیمی ادارے ہیں اور بہت کم تعلیمی ادارے ہیں، مثلا جو بلوچستان یونیورسٹی ہے اس پر ایف سی قابض ہے بہت سالوں سے، اس کیمپس سے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو یہ جو ایک پورا ایٹماسفیئر ہے بلوچستان میں، ایک افیکٹولی وہ ایک گیرسن بنایا گیا ہے، ایک کمپلیٹ کنٹونمنٹ ہے بلوچستان، جہاں چاہے ادھر ملٹری کیمپس لگا دیتی ہے آبادی کو ادھر سے ہٹانے کے لیے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پانی کے جو سورسز ہیں انہیں بھی پوائزن کیا گیا ہے. بہت سے فار ایگزامپل چاگی میں جو نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے بعد ہیلتھ کنسرنس تھے، بہت سے ڈیزیزز ادھر اسپریڈ ہوئے ہیں، اس پر تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی یہ انڈیا کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو آپ بلوچستان میں ہونے والے مظالم پر، اور یہ صرف بالکل ان کا ہیومن رائٹس کا پہلو ہے، بٹ یہ بھی ہے کہ جو ایک رائٹ ہے انٹرنل سیلف ڈٹرمنیشن کی، کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کا آئین بھی آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اپنا جو مستقبل ہے اسے آپ شیپ کریں. لیکن ہم نے کبھی نہ تو بلوچ سے پوچھا ہے
کہ جی آپ اپنے مستقبل میں کیا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ہم نے صرف ان پر اپنے آپ کو حاوی کیا ہوا ہے اور ان سے ہم لیتے گئے ہیں اور کچھ واپس نہیں دیا. تو obviously جو انڈر لائن ایشوز تھے سیلف ڈٹرمنیشن کے، ہیومن رائٹس وائلیشنز تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن وہ انڈر لائن ایشوز آج تک انریزالو رہتے ہیں. اور وہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ ایشوز انریزالو رہیں گے، یہ جو کانفلکٹ ہے یہ مزید بگڑتا جائے گا. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل جو ہوا تربت میں جو اٹیک ہوا تھا ریسنٹلی، اب اس کے بعد پھر سے ہم دیکھتے ہیں ایک دم سے ایک شارپ انکریز آئی ہے جس شدت سے اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. اب آبویسلی اب مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور جو اغوا کار ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ جو لوگ پین کا، کتاب کا انتخاب کرتے ہیں بندوق کے اوپر، ظاہری سی بات ہے ان کا کوئی مسلح تنظیم کے ساتھ تعلق نہیں، تو انہیں ٹارگٹ کرنے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ وجہ ہے ایک کہ آپ اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش کریں، اور دوسرا کہ آپ یہ دکھانے کی کوشش کریں، نمبر جس طرح نہیں آپ کہتے ہیں، نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں کہ اٹیک ہوا تو ہم نے کوئی 30 لوگ پکڑ لیے اور یہ سارے اس میں انوالو تھے. تو اس طرح آپ اس کانفلکٹ کو مزید بگاڑ رہے ہیں اور ورسن کر رہے ہیں، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے obviously وہ پورے ملک میں اس کے دورس نتائج ہوں گے، وہ بلوچستان تک محدود نہیں ہوں گے. ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا تھا جو شاری بلوچ کا واقعہ ہوا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آپ عورتوں اور بچوں کو، بے گناہ عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کی ریکروٹمنٹ آپ انکریز کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اٹ سیمز ایز دو یہ سیکورٹی اداروں کے انٹرسٹ میں ہے کہ کانفلکٹ مزید ایگزاسربیٹ ہو تاکہ وہ اپنا قبضہ وسائل پر برقرار رکھ سکیں. تاریخ کے حوالے سے گزشتہ پیچھے سے تھوڑا سا جاتے ہیں کہ جو یورپ میں جو مونارکی پیلی گئی تھی تو وہاں وہ یہی بات لائی گئی تھی کہ ڈیوائن ڈرائیو رول، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پبلک نے ہمیں بولا ہے کہ یا لوگوں نے ہمیں بولا ہے کہ آؤ حکومت کرو، یا اسی طرح ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں اوپر والے سے، خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ لوگ حکومت کرو. پھر یہی ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے جو نن عیسائی علاقے تھے ان پہ قبضہ کیا، اور ان کو سب سے جو کیتھولک چرچ تھے ان کو سب سے پہلے سرٹیفکیٹ وہی چرچ نے ان کو دے دیا. تو پھر ان لوگوں نے جو نن عیسائی تھے، جو غیر عیسائی تھے، ان علاقوں پہ قبضہ کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے قانونی طور پر جو ٹیرا نیولس کا جو ڈاکٹرین پیش کیا، اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ تھا کیا اور کیوں اس کی وجود آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیرا نیولس یعنی کہ جو نان یورپین علاقے تھے یہ وہاں گئے، ان علاقوں کو قبضہ کیا کہ نو مین لینڈ کے حوالے سے. پھر اس کو آپ لوگوں کے جو پیغمبر ہیں، آپ لوگوں کے پیغمبر سے مطلب لبرل لوگوں کا پیغمبر جان لائک کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس کو جائز قرار دیتا ہے. پھر آسٹریلیا میں جب مابو رجسٹ کرتا ہے تو آسٹریلیا میں بھی آسٹریلیا کے ایک جج اور امریکہ کے ایک جج، نام یاد نہیں ہے مجھے ان کے، مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور انویلڈ نہیں کہتے. اور ان کا لاجک یہ ہے کہ اگر یہ ٹیرا نیولس نہ ہوتا تو آج ہم یہاں جج نہیں ہوتے. تو کیا پاکستان اسی سسٹم کو دہرا رہا ہے اور عمل رویے تو سارے ایک ہی ہیں؟ دیکھیں جو ٹیرا نیلیس کا ڈاکٹرن ہے پبلک انٹرنیشنل لاء میں، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ایک اس کا جو ایک سمپل افیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک طریقے سے آپ نے جو کالونائزیشن تھی اسے جسٹیفائی کیا تھا، بیکاز آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس زمین پر ایون دو اس کے انہیبیٹنٹس تھے، کیونکہ وائٹ کرسچن انہیبیٹنٹس نہیں تھے، لہٰذا آپ کو لگا کہ یہ جو جسے کہتے ہیں ڈاکٹرن آف ڈسکوری، کہ ہم نے اس جگہ کو ڈسکور کیا، لہٰذا ہمارا اس پر ٹائٹل ہے، ہمارا اس پر سوورن ٹائٹل ہے. اب دیکھیں جہاں تک بات ہے جو میں نے ابھی 2 سیکنڈ پہلے کی کہ گلوبلی جو تمام ٹیریٹریز ہیں وہ اب تو ڈیفائن ہوگی ہے، کوئی ٹیرا نیلیس نہیں رہا جہاں آپ کچھ کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ all the places in the world are claimed and belong to a country or the other. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا اور جو بلوچستان کا تعلق ہے ادھر بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جس میں میں نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ جب خانف قلات کے وکیل تھے تو انہوں نے یہ ایڈوکیٹ کیا تھا کہ ایک یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو سب کچھ ہوا، کس طرح
فوج کو بھیجا گیا, کس طرح خان القلات سے ایک انسٹرومنٹ آف سیشن آف ٹائپس لیا گیا, کس طرح بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا, اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. اب ہمارے پاس دو آپشنس ہیں, اور یہ میں بحیثیت ایک پاکستانی کہہ رہی ہوں, انڈرسٹینڈنگ کہ آبویسلی جو دے کی سینسٹیوٹیز ہیں وہ مختلف ہوں گی, میرا وہ ایکسپیرینس نہیں رہا. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے پاس ابھی دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اسی تاریخ کو اکنالج کرتے ہوئے کہ جو غلط ہوا ہے یا جو ناجائز طریقے سے قبضہ ہوا ہے یا جس طریقے سے ادھر کے لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے, یہ پرابلم ہے, اور اس کی ریزولوشن کے لیے ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے, گریٹر اٹانومی کے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور دوسری آپشن ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اسی راستے پر چلتے جائیں جس پر ہم چل رہے ہیں, جس کا آبویسلی نتیجہ یہی ہوگا جو ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہوتے ہوئے, کیونکہ کسی بھی کمیونٹی کو آپ اس طرح سپریس نہیں کر سکتے انڈیفینیٹلی. ہم نے گلوبلی بھی یہ دیکھا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل ابھی جو اسرائیل پیلسٹائن کا کانفلکٹ ہے کہ ادھر بھی آج تک ریزسٹنس جاری ہے, کیونکہ جتنا ظلم بڑھتا جاتا ہے اتنی ریزسٹنس بھی بڑھتی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ اس سے ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے جو تاریخ میں اب ہم پاکستان میں ہمارا ایک اور جو مسئلہ ہے کہ ہم تاریخ کو اتنا مسخ کر چکے ہیں, اتنا ڈسٹورٹ کر چکے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے انہیں اسکولوں میں اصل تاریخ تو کبھی سکھائی نہیں جاتی. اور جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ بلوچوں کے بارے میں تو کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا. سو ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہماری ہسٹری بکس ہیں انہیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کریکشنز ان میں کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈسٹورشنز ہوئی ہیں ایون اس ایکسٹینٹ تک کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے دیکھا, آج تک ہمارے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اصل ادھر ایشو کیا تھا. اب وہ ایک الگ ملک بھی بن گیا ہے لیکن ہم آج تک یہ سکھانے کے لیے تیار نہیں. تو آبویسلی یہ سوال تو اٹھتا ہے پھر کیا ہوا, کیوں یہ ہوا. اور یہی چیز آبویسلی جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے, وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ کو جو ہیومن رائٹ سینٹرک یا جو ہیومن سینٹرک اپروچ ہے اسے ایٹ دا سینٹر آف یور پالیسی میکنگ کرنا ہوگا. تو یہ میری اس پر رائے ہے. ابھی یہاں ہم 2 منٹ کے لیے یہی مانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ نہیں کیا ان لوگوں نے. فرض کرو جو ان کی اپنی تاریخ ہے جو خود بتاتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تاریخ ہے, جو اپنی تاریخ ہے کہ وہ اس کو بھی ان لوگوں نے ریٹرن میں نہیں لایا ہے نا. تو ابھی جو پاکستان یہاں آیا تو کیا یہ ٹیرا نیولس تھا, یہاں نو مین لینڈ تھا یا کوئی نہیں تھا. لیکن یہی تو انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ اب آبویسلی میں اس زیادہ لمبے ڈبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتی فار آبویس ریزنس, کیونکہ یہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے اس کرنٹ انوائرمنٹ میں پرٹیکولرلی. لیکن پاکستان میں اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں, جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا میں یہ تقسیم کی گئی, جو رول برٹن نے پلے کیا ڈیوائڈ اینڈ رول کا, جس طرح سے ہمارے مائنڈس میں یہ ڈفرینسز امبیڈ کیے گئے, آئیڈیلی تو بندہ کہتا ہے کہ جب اس طرح آپ کو خود اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اتنی جدوجہد کرنی پڑی ہے تو آپ ایمپیتھیٹک ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ کہ جی ان کا بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. لیکن افسوس سے پاکستان میں آج تک ہم نے اس چیز کو ریکگنائز نہیں کیا, اور ہم نے دیکھیں بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں تاریخ میں جہاں تک پاکستان اور بلوچستان کا رشتہ ہے, لیکن ہمیشہ ہم نے جو پرومسز کی تھی کہ جی آپ پہاڑوں سے اتر جائیں تو ہم مل کر بات کریں گے, آپ ہتھیار ڈالیں تو ہم بات کریں گے, ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کیا ہے. تو کوئی ٹرسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اب یہ مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے, آسما جہانگیر صاحبہ نے کہا تھا کہ, اور یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے, تو اب جو کانٹیکس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ایون مور کنسرننگ بات ہے. وہ اس وقت کہہ رہی تھی کہ جی اب اگر آپ بلوچ سے بات کرنا چاہیں گے تو آپ کس سے بات کریں گے. اور وہی سچویشن آج ہے کہ جہاں بلوچ جو سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان میں, اور لوگ ادھر انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ان ریپرزینٹیٹیوز کو وہ مانتے نہیں ہیں, وہ اون نہیں کرتے. تو آج اگر آپ نے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے
تو آپ کس سے بات کریں گے؟ کیا آپ انہی لوگوں سے بات کریں گے جن کی آپ مست شدہ لاشیں پھینک رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے آپ بات کریں گے؟ جن کے فیملی ممبرز 10 سال سے 14 سالوں سے لاپتہ ہے، آپ ان سے بات کریں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ اتنی ریزنٹمنٹ، نفرت جان بوجھ کر ادھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خوف پھیلے گا، خوف نہیں پھیلتا. اور اگر خوف پھیلتا بھی ہے تو وہ خوف ایونچولی ٹوٹتا ہے. تو اس سے آئی تھنک کہ یہ بہت سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو یہ اقدامات آج بھی ہم غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات اٹھا رہے ہیں، جبری گمشدگیوں کے، ماورائے عدالت قتل کے، ایون اگر آپ اکنامک رائٹس کی بات کریں، مثلا یہ جو ریکوڈک کا سارا کچھ ہو رہا ہے، ہوں اس سے بھی آپ کو اگر لگتا ہے کہ بلوچستان میں مزید نفرت نہیں پھیلے گی، مزید کانفلکٹ ایگزاسریبیٹ نہیں ہوگا، خاص کر اگر ایک فورن کمپنی آ رہی ہے ایک کانفلکٹ زون میں. اور ہم نے دیکھا ہے گلوبلی کیا ہوتا ہے، جب فار ایگزامپل آپ نائجر ڈیلٹا کا ایگزامپل دیکھ لیں، شیل ENI جب ادھر گئے تھے اور کیا حال ہوا اس کے بعد، کس طرح وہ کمپلسٹ تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں. تو ہم یہی سچویشن کو بلوچستان میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی، میں یہ آپ نے ریکارڈک کی بات کی. ریکارڈک کے حوالے سے جو 52 سے جو گیس ہے، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور نواب اسلم رئیسانی بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. ان لوگوں نے میرے اسی گیدان ٹی وی میں ان لوگوں نے خود یہ کہا تھا. تو ریکارڈک سے پہلے جو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہیں وہ خود بول رہے ہیں کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ 3 مرتبہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ بلوچستان سے کتنا گیس پنجاب کو دیا جا رہا ہے. یعنی آج تک بلوچستان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان سے کتنا گیس وہ پنجاب لے جا رہا ہے اور خرچہ کیا ہو رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے. اور دوسری بات، ریکارڈک کے حوالے سے بھی پاکستان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ چائنا کتنا لے جا رہا ہے. وہ خود ہی وہاں ان کو لیبارٹریز کرتا ہے، خود ان کو مائن کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ خام مال ہیں، یہ صحیح مال ہیں. اسی حوالے سے یہ سسٹم پورے اس طرح سے چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اگر آپ اور یہ ایک لیجیٹمیسی کا پرابلم ہے کہ جو بلوچستان کی حکومتیں آتی ہیں دے لیک لیجیٹمیسی. تو وہ کس طرح ان لوگوں کے بہاف پر اگریمنٹس کریں گی، یا کیا اس کی کوئی، آپ نے تو جو بات کی کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے یہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایون اگر پتہ ہوتا تو کیا ان گورنمنٹس کی لیجیٹمیسی ہوتی، کنسیڈرنگ کہ بلوچستان میں کس طرح حکومتیں بنائی جاتی ہیں. آبویسلی میں یہ ریکگنائز کرتی ہوں کہ پورے ملک میں کس طرح حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں، لیکن بلوچستان میں تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو ہے. تو آئی تھنک کہ دیکھیں یہ ایشو اس طرح سے ہوگا کہ جب کوئی فارن کمپنی آتی ہے ایک کانفلکٹ زون میں، اور ہم نے یہ دیکھا نائجر ڈیلٹا میں بھی کہ کس طرح ادھر جو موساب تھا، جو ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی ریزسٹنس میں، وہ گیس پائپ لائنز اڑا رہے تھے، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کے ایکٹیوسٹ کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا. تو وہی چیز ہم دیکھیں گے بلوچستان میں، کیونکہ ایک انیویٹیبل کانسیکوینس ہے اس چیز کا کہ آبویسلی وہ جو فارن کمپنی ہے اور جو ریاست پاکستان ہے ان کے انٹرسٹ الائن کرتے ہیں، اکنامک انٹرسٹ الائن کرتے ہیں. جو بلوچستان کی عوام ہے ان کا انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن نہیں کرتا، لہٰذا یہ ہمیشہ اپوزنگ اینڈس پر ہوں گے انلیس ایک انکلوسیوٹی آئی اس پالیسی میں، اور ان لوگوں کو ساتھ اگر ہم لے کے چلتے، انہیں انکلوڈ کرتے ہیں اس ڈیسیجن میکنگ میں، لیکن ہم نے یہ کبھی کیا نہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پروجیکٹ سکسیسفل ہوں گے یا یہ وداؤٹ اینی کانفلکٹ بڑھیں گے آگے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ دوسرے حوالے سے جائے گا، رشیا میں رشیا گیس دے رہا ہے یورپ میں جتنے ممالک ہیں، اور ان کو پیسہ بھی لے رہا ہے، ٹیکس بھی لے رہا ہے، پھر بھی اپنی منمانی کر رہا ہے. اور ہم بلوچ یعنی پاکستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے. یعنی آبادی کے حوالے سے آپ کمپیئر کریں، وہ فری میں سب کچھ لے جا رہا ہے اور اس کو پر مانتا بھی نہیں کہ، اور کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ مال کہتے ہیں، وہ بلوچی میں بولتے ہیں کہ لجو نہ کرنا کہ پھر فیل بھی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی پہلے ہم جیسا کہ بات کر رہے تھے وہی ٹیرا نیولس کے حوالے سے، کہ ابھی ایک اور قانونی حوالے سے جو پیش ہوئی تھی، جو سویلین کی جو ملٹری ٹرائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ وہی ہے کہ جو غیر قانونی جو کام ہو رہے تھے ان کو قانون کی پوشاک میں ڈال دیا جا رہا ہے، ماورائے عدالت قتل وغیرہ؟
پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں اتنی امپیونٹی ہے کہ ہم کوشش بھی نہیں اب کرتے کہ کسی چیز کو قانونی لبادہ اڑایا جائے. لیکن جو سویلینز کی کورٹ مارشل ٹرائلز ہیں، اور یہ کچھ نیا نہیں ہے، پاکستان میں بہت دیر سے ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے. آم، اس میں دیکھیں، جب ایک سویلین، اور اسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جی، جب قانون کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے قانون، تاکہ آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اپنے کانڈکٹ کو اس قانون کے پیرامیٹرز کے اندر. تو جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اسے پبلک کرنا ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ سب کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے. آرمی ایکٹ اور آرمی ایکٹ رولز جو بنائے گئے تھے وہ اسپیسیفکلی آرمی کے ڈسپلن اور فنکشننگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. اس کی جو ایکٹ کی کاپیز ہیں اور اس کے جو تحت رولز ہیں، کسٹڈی آف افینڈرز رولز بنے ہیں اور بھی رولز ہیں اس کے تحت، وہ آج دن تک سویلینز کو ایکسیسیبل نہیں ہیں. ان کے صرف پورشنز ہمیں مل جاتے ہیں کہیں سے، کبھی کسی آن لائن ریسورس سے تو کبھی کہیں اور سے، لیکن جو فل یہ ان کے انسٹرومنٹس ہیں انٹرنل ریگولیشن کے، وہ سویلینز کو ایکسیسیبل نہیں ہیں. تو سب سے پہلا جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ قانون ہم پر لاگو ہو سکتا ہے جو ہم نے کبھی پڑھا نہ ہو اور جو ہمیں کبھی فراہم نہ کیا گیا ہو. دوسری اس میں جو بات ہوتی ہے کہ دیکھیں، جو لوگ کورٹ مارشل کرتے ہیں، نہ تو ان کی لیگل ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ یا لیگل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو کس طرح فوجی اہلکار بیٹھ کر ایک ٹرائل چلائیں گے جب انہیں نہ تو قانون شہادت کا پتہ ہے، نہ کرمنل پروسیجر کا پتہ ہے. تو یہ obviously ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں، کیونکہ یہ سوال نہیں ہے تو ایک فیکٹ ہے کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں، کیونکہ اگر ان کی کوئی لیگل ایکیومین یا لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ کس طرح ایک ٹرائل کو چلا سکتے ہیں. تیسری بات کہ جب یہ کورٹ مارشل کی ٹرائلز یا اپیلز چلتی ہیں، جو تمام مٹیریل ہوتا ہے، گواہان کا جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، جو اگر کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو، وہ ریکارڈ جو دوسری سائڈ، جو اکیوزڈ پرسن ہوتا ہے، خاص کر اگر وہ سویلین ہو، تو ان کے وکلا کو تو یہ ریکارڈ بھی نہیں دیا جاتا، ججمنٹ کی کاپی تک نہیں دی جاتی کہ جی آپ نے ججمنٹ کو چیلنج کرنا ہے، آپ نے آرگیو یہ کرنا ہے کہ یہ ججمنٹ کیوں فلاڈ ہے، یہ کیوں سیٹسفائیڈ ہونی ہے، لیکن آپ کے پاس ججمنٹ کی کاپی نہیں ہے، تو آپ وہ بحث کیسے کریں گے؟ تو جو ایک بیسک ایکوالٹی آف آرمز پرنسپل ہے جو ہر لیگل سسٹم میں امبیڈڈ ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس میں، وہ کورٹ مارشل کے ذریعے کلیئرلی وائلیٹ ہوتا ہے. اور آخرکار دیکھیں، یہ بات میں سن کے بہت تنگ آ گئی ہوں، جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ 3 اپیلیں ہوتی ہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت، آپ کو 3 اپیلیں ہوتی ہیں، آپ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ اپیلز جو ہوتی ہیں آرمی ایکٹ کے تحت وہ ملٹری کی ہائرارکی کے اندر ہوتی ہیں، اور جو افسران یہ ٹرائلز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ملٹری کے ہائرارکی کے نیچے آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اٹس بیسکلی کہ آپ ایک جج ہیں اپنے ہی کاز میں، کس طرح ایک فیئر ڈیسیجن آپ ریچ کریں گے یا کیا اس اپیل کی حیثیت ہوگی؟ اور دوسرا جو ایک چینل آف اپیل ہے کہ آپ چیلنج کریں ہائی کورٹ میں بہت لمیٹڈ گراؤنڈس پر، مثلاً فورم نان جوڈس ایٹسٹرا، بہت لمیٹڈ نیرو گراؤنڈس پر آپ کسی کورٹ مارشل کی ججمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ جو اپیلز ہیں، دیز آر ناٹ گڈ انف، اور یہ افیکٹو نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں ہے. اور جو پورا یہ انکلوژن ہوئی تھی سویلینز کی آرمی ایکٹ کے تحت سیکشن 21D کے تحت، یہ بھی ایک ڈکٹیٹر نے کیا تھا. تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ کیوں آپ نے سویلینز کو آرمی ایکٹ کے ایمبٹ میں آپ لائے. اس پر پھر ججمنٹس آئی، ایف بی علی کیس سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جی نیکسس کی ریکوائرمنٹ ہے، نیکسس ود دا ڈیفینس آف پاکستان کے اگر سویلین کا کورٹ مارشل ٹرائل ہونا ہے. لیکن یہ بھی سپریم کورٹ نے وہی جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ربر اسٹیمپ کر دیں ایک اللیگیلٹی کو، بٹ تھوڑا سا اسے پیش کریں جیسے نہیں ہم نے کوئی انسانی حقوق کو سیف گارڈ کیا ہے. تو یہ مین ایشوز ہیں کورٹ مارشل ٹرائلز کے، اور میری نظر میں کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور خاص کر جو آج کل یہ کیسز چلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر کسی نے آرسن کمٹ کیا ہے یا کسی نے کچھ توڑا ہے، کسی کو مارا ہے، تشدد کیا ہے، تو آپ کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ موجود ہے، اس میں یہ سارے جرم ہیں، ٹرائی کریں آرڈنری کرمنل کورٹس میں.
کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈیفینس آف پاکستان کی جو آپ کو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے یا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے. جی یہاں تو ایسا ہے کہ پہلے ہم نے بات کی کہ جو قانون ہوتے ہیں وہ صرف کاغذوں تک محدود ہیں. جو جس سوال کو میں آپ سے جو بھی سوال میں کروں اس کا جواب پھر وہیں ایک ہی جگہ پہ آ کے رکتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ فرض کرو جو اسٹیٹ ہوتے ہیں ریاست ہوتے ہیں پاکستان میں. ہم ہیومن رائٹس کی بات اس لیے میں نہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی تک اپنی آبادی کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی لوگ کتنے ہیں. ابھی بلوچستان کے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 70 سال تک 80 سال تک ان کے پاس شناختی کارڈ تک نہیں ہوتا نہیں بنتا. یہ میں خود جانتا ہوں ایسے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. تو وہاں وہ کیسے انسانی حقوق کو پرووائڈ کر سکتے ہیں انسانوں کو ریاستوں کو. مگر جو ریاست ہیں وہاں کی جو فرض کرو ان کی تو ہر چیز یعنی کہ تو امریکہ ہے یا کہ دوسرے ممالک ہیں وہ اپنی جو جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں ان کے رائٹس بھی رکھے ہوئے ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں ان کا سسٹم چل رہا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں امریکہ میں یا کہیں بھی کسی ریاست میں کوئی مسئلہ کسی پہ پڑتا ہے مصیبت آتی ہے تو کوئی نمبر ہوتا ہے وہ ایمبولنس کو کال کرتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے وہ پولیس کو کال کرتا ہے فائر بریگیڈ کو کال کرتا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ریاست کسی قوم پر اپنے شہری پر یا کسی قوم پر ظلم و جبر کرے مگر اپنے براہ راست بھی نہیں مگر وہ جو سرکار کے غیر سرکاری لوگوں کی وجہ سے ان کے جان و مال محفوظ نہ ہوں ان کی زندگی محفوظ نہ ہو اس دوران میں تو وہ کس نمبر پہ ڈائل کریں یا کہاں جائیں. کیا اس حوالے سے آپ لوگ وکلا میں کبھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی ظاہر سی بات ہے جو چیزیں اس ملک میں ہوتی ہیں خاص کر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں اس پہ ہمیشہ جو لیگل فریٹرنیٹی ہوتی ہے وہ بات کرتی ہے انٹرنلی بھی بار کاؤنسلز میں بھی. بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا نمبر ہے جو آپ ڈائل کر سکتے ہیں اگر ایسا آپ کے ساتھ کوئی ریاستی جبر ہو. اس میں بہت انٹرسٹنگ 2 پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے کہ ایک نمبر ہے فیڈرل لیول پر وہ ہے 1099 جو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ایک ہیلپ لائن ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آج کل اس کی کیا صورتحال ہیں یا وہ کتنی افیکٹو ہے یا کبھی وہ کتنی افیکٹو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور یہ اس پوائنٹ پر جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب کوئی رائٹس وائلیشن ہوتی ہے کام یہ ہوتا ہے کہ جی جو پہلے آپ ایگزیکٹو کے جو فنکشنریز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں پولیس ہے لا انفورسمنٹ ہے آپ ادھر ایک کرائم کو رپورٹ کرتے ہیں. تو پہلے اگر ہم اسے اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ جی اگر کسی کو جبراً لاپتہ کیا گیا ہے تو ان کا فرسٹ جو جگہ ہوگی جہاں وہ جائیں گے وہ پولیس کے پاس جائیں گے. ادھر ان کی ایف آئی آر نہیں کرتی. تو پہلے تو ایک یہ ہرڈل آ جاتا ہے کہ جو آپ کا دیا گیا سسٹم ہے قانون کے مطابق وہ اس طرح چل نہیں رہا وہی کاغذی اس حد تک محدود ہے. دوسری بات کہ فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں کوئی جبراً لاپتہ ہوا ہے آپ جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں کچھ رپورٹ کرتے ہیں. وہ کمیشن افیکٹولی صرف ایک بیوروکریٹک پوسٹ آفس ہے. وہ کمپلینٹ کو آپ کی لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی اگر ہمیں لاش بھی مل گئی تو ٹھیک ہے یہ جبری گمشدگی نہیں ہے اب ہمیں لاش مل گئی ہے یہ کیس ہم بند کر دیتے ہیں. یہ لٹرلی ہے کس طرح یہ جو سی او آئی ڈی ہے جاوید اقبال صاحب کا یہ اس طرح فنکشن کرتا ہے کہ کوئی آپ کو جیل میں ملے تو آپ کیا جبری گمشدگی نہیں ہے ہم یہ کیس بند کر رہے ہیں. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کہاں گیا کس نے اٹھایا اور کیوں اور اگر لاش ملی تو کون ذمہ دار ہے اس کی ڈیتھ اس کے کو بھی لیے نہیں. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں نا. تو یہی تو بات ہے کہ جو ادارے بنے بھی ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ ان گریونسز کو ریڈریس کریں وہ بھی نہیں وہ کرے جو ان کے ٹی او آرز میں دیا گیا ہے. مثلا جو جبری گمشدگیوں کا کمیشن ہے اس کا ایک ٹی او آر ہے کہ آپ ذمہ داری عائد کریں ان لوگوں پر جو اس پریکٹس میں ملوث ہیں. آج تک کسی کی شناخت نہیں کی کسی کی ٹرائل نہیں ہوئی کہ انہوں نے ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کیا ہے یا ایٹ لیسٹ کڈنیپنگ کی ٹرائل کر دے ان پر کہ جی ان لوگوں نے اغوا کیا تھا. تو جو ہمارے ایگزسٹنگ ادارے ہیں اور فار ایگزامپل اگر آپ نے پولیس کے خلاف کمپلینٹ کرنی ہو تو اگر ہم اس سے ہٹ جائیں اگر کوئی پولیس ٹارچر ہے کسٹوڈیل ٹارچر اس طرح کا ہے تو اسلام آباد کی حد تک ججمنٹس بھی اب آ گئی ہیں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اوور سائٹ پولیس باڈیز ہیں ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ایٹسٹرا وہ اسٹیبلش ہونے چاہیے. لیکن آج تک
पुलिस के खिलाफ अगर आपने कंप्लेंट करनी है तो आप पुलिस की हायरार्की के अंदर ही करेंगे, जहां ऑब्वियसली आपको कभी जस्टिस नहीं मिल सकता। और फिर जब आप अदालतों के पास जाते हैं तो उधर भी वो चीज़ों को ऑफ्टन रबर स्टैम्प कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब जबरी गुमशुदगियों के हमारे अभी बहुत से केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे थे, तो उनके लिए जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे बहुत सी जजमेंट्स ऐसी मिली जहां लोगों को हफ्से बेजा की दरखास्तें फाइल हुई थी, लोग लापता थे, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो गए। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अब ये, और ये आईनी अदालत की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा जी अब ये प्रोड्यूस हो गए हैं, लिहाजा ये पिटिशंस इनफ्रक्चुअस हो गई है और हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। तो ये जो आप कहते हैं ना लूस एंड्स, जो डिलिबरेटली लूस एंड्स छोड़ी जाती हैं ताकि किसी का एहतसाब ना हो और कोई प्रेसिडेंट ना सेट हो, इसमें हमारी आईनी अदालतों का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो कोई भी इदारा, कोई भी जो हमने निज़ाम बनाया है रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए, वो नहीं करा जो उसे करना चाहिए। तो आप 10 और नंबर बना दें, 10 और हेल्पलाइंस बना दें, जब तक जहनीत नहीं बदलेगी। इसलिए बारहा मैं इस चीज़ पर एम्फेसाइज करती हूँ कि जो हमारा माइंडसेट है, जो कॉलोनियल माइंडसेट पहले था जब ब्रिटिश राज थी हम के ऊपर, और जो आज हम पर मुसल्लत हुए हुए हैं, उनकी माइंडसेट में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा कोई डिफरेंस नहीं आया हमारी पॉलिसीज में या हमारे आउटलुक में। तो इसकी एक ताज़ा मिसाल ये भी है कि एक सवाल भी है मेरा एक कि फ़र्ज़ करो जो एक तो है कि कानून पे अमल नहीं करते। बलूचिस्तान असम्बली में कितने कानून पास हुए हैं मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बहुत सारी ऐसे कानून में मिसाल भी दे सकता हूँ आपको। इसके अलावा जो अमल हैं कानून के जो सरेआम पूरे मुल्क को पता है, बलूचिस्तान के केस को तो अमूमन लाते नहीं है मीडिया में। अभी जिन्ना हाउस के हवाले से मैं बात करता हूँ कि अभी 9 मई के नाम लेना। हाँ। आप भी उसे जना हाउस कहने लग गए। मैं मैं यही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये है कि 9 मई के नाम लेने से पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए कहते हैं कि वहाँ पे और दूसरी बात ये है कि ये कोर कमांडर हाउस जिन्ना हाउस ये कब बन गया, और दूसरी अगर ये जिन्ना हाउस है तो बलूचिस्तान में भी एक जिन्ना हाउस है, तो बलूचिस्तान में जिन्ना हाउस पे भी हमला हुआ और पंजाब के जिन्ना हाउस में भी हमला हुआ, तो बलूचिस्तान के जो अमल हुआ वो अमल दहशतगर्दी था, वो लोग दहशतगर्द थे, और पंजाब में ऐसा क्यों नहीं है? इधर भी वो ये कोशिश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि ये दहशत गर्दी है। बहुत से लोगों की एंटी टेरर कोर्ट्स में ट्रायल्स शुरू भी हो गई हैं, बहुत लोगों को कोर्ट मार्शल इसी मकसद के लिए किया जा रहा है। बट देखिए ये जो आपने इंटरेस्टिंग बात की कि ये जिना हाउस कब से था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतनी देर के लिए कोर कमांडर हाउस रहा है, और अब तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी निकल आए हैं कि किस तरह प्री क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इसे रिक्विजिशन किया गया और नई हैंड ओवर किया गया। जिन्ना साहब को एक खत लिखा गया कि जी स्पेस के इश्यूज हैं, लिहाजा ये आर्मी के कंट्रोल में रहेगी, और आज तक ये आर्मी के ही कंट्रोल में रही है। तो इसे अब जिना हाउस कहना मुझे तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अगर जिना हाउस था तो फिर पाकिस्तान की अवाम का सबसे पहले हक था कि वो उसे एक्सेस कर सकें, उसके अंदर घुस सकें। लेकिन आप सिर्फ उस वक्त अब अंदर घुस सकते हैं जब उधर डेवस्टेशन हुई है, उसे जलाया गया है, अटैक किया गया है। अब हमें याद आ गया कि वो जिना हाउस है, अब उधर लोगों को एक्सेस भी दिया जा रहा है, उधर जाकर प्रोपेगेंडा वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। लेकिन देखिए बात बहुत सिंपल सी है। बात यह है कि जितना आउटरेज, और मैं कंडेम करती हूँ, देखिए कोई भी वायलेंस हो, कोई भी किस्म का वायलेंस हो, कोई भी करे उसे कंडेम करना चाहिए। उससे अगर आप थोड़ा आगे इस बात को लेकर जाएं कि जी इस मुल्क में क्या सिचुएशन है, इस मुल्क में ये सिचुएशन है कि लोगों को 10-10, 20-20 सालों से नहीं पता कि उनके प्यारे कहाँ हैं, किस हालात में हैं। हजारों लोग हैं इस मुल्क में जिन्हें ये नहीं पता आज भी, ना सिर्फ कि उनके प्यारे जिंदा हैं, मर गए हैं, किस हालत में हैं, किन के ट्रायल्स हुए हैं, कहाँ रखे जा रहे हैं। तो इस एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ इंसानियत की इतनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जहाँ आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया है, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को सप्रेस किया है, लेकिन इतना आउटरीच कभी इन चीज़ों पर नहीं हुआ। इतना आउटरीच कभी इस बात पे भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के बच्चों के साथ जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, दहशतगर्द हमला हुआ,
اس پر اتنا آؤٹریج نہیں ہوا جتنا اس پر آؤٹریج ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت کنسرننگ سچویشن ہے. ہمیں اپنے آپ سے اور ریاست سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ حکومتی رہنما بھی اسے پیرٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا 9/11 تھا. آئی ایم سوری, پاکستان کا 9/11 وہ تھا جب پاکستان کے بچوں کو مارا گیا, کولڈ بلڈڈ مرڈر دہشت گردوں نے ان کا کیا. پاکستان کا 9/11 وہ تھا جب ان کا قاتل احسان اللہ احسن فوج کی کسٹڈی سے ملک سے فرار ہو گیا. یہ پاکستان کے 9/11 ہے, ناٹ کہ ایک رینڈم آرسن اٹیک ایک جگہ پہ ہوا ہے اور آپ نے اسے استعمال کیا ہے ایز اے جسٹیفیکیشن کہ اب ہم مزید سول لبرٹیز کو کرٹیل کریں گے, اب ہم مزید جو تھوڑی سی اسپیس رہ گئی تھی سویلین اسپیس, سویلین اداروں کی اسپیس, اس پر بھی ہم قابض ہو جائیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت پلان طریقے سے کیا گیا ہے کہ کس طرح 9 میں ہوا, اس کے بعد جو سارے یہ غیر قانونی غیر آئینی ایکشن لیے گئے اور کس طرح یہ ایک جسٹیفیکیشن بنائی گئی کہ جی ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی جو آپ نے خود سپورٹ کی, جو آپ نے خود اسٹیبلش کرنے میں بہت مدد کی, اب آپ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم نے ڈسمینٹل کرنی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. تو وہی بات کہ جو ہماری مرضی پہ چلے, مذہب, قوم, روایت, تاریخ, ہر چیز ہمارے مطابق ہو. اس کے علاوہ آتے ہیں تھوڑا سا آپ کے اپنے کاموں پر. بلوچستان کے جو جبری گمشدہ ہیں, ایک تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ اختر مینگل کو بنایا گیا, اس کا کوئی آج تک کوئی پازیٹیو رزلٹ یا حال احوال. اس کے علاوہ آپ نے کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک ریپریزنٹیشن پیش کیا تھا مختلف اداروں کو, ہیومن رائٹس کو, اسی کمیشن کو, کہ 21 جو بلوچستان کے 21 لاپتہ یا کہ جبری گمشدہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. ان کے حوالے سے آؤٹ پٹ کیا ہے, کیا رزلٹ ملا آج تک؟ بیسکلی جی جو ہم نے 2 ریپرزنٹیشنز بھیجی تھی, ایک ہم نے بھیجی تھی اور دونوں انفیکٹ ہم نے بھیجی تھی انٹیریئر کو, ہیومن رائٹس کو, اور جو کمیشن بنا تھا مینگل صاحب کی سربراہی کے تحت. پر جو پہلے ہم نے ریپرزنٹیشن بھیجی تھی اس وقت صادق سنجرانی صاحب اس کے کنوینر تھے, اختر مینگل صاحب کو بعد میں اس کا کنوینر بنایا گیا. پہلی ریپرزنٹیشن میں ہم نے 31 اسٹوڈنٹس کی لسٹ دی تھی جو 2011, 12, 2022 جو ہمارے پاس کیسز تھے موجود تھے 31 اسٹوڈنٹس کے, وہ ہم نے شیئر کیے. دوسری جو ہم نے لسٹ فراہم کی تھی وہ ہم نے اختر مینگل صاحب کے کمیشن کو دی تھی. اس میں 69 اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگیوں کا ہم نے ذکر کیا گیا تھا جو صرف سال 2022 میں جبرن لاپتہ کیے گئے تھے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ آج تک ہمیں انٹیریئر سے, ہیومن رائٹس سے کوئی جواب نہیں آیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ایکشن لیا گیا ہے. لیکن جو اختر مینگل صاحب کا کمیشن ہے انہوں نے بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشنز دی ہوئی اپنی رپورٹ میں. انہوں نے اس سال فیبروری میں اپنی رپورٹ جمع کرائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہ بہت کمپریہنسو رپورٹ ہے. اس میں بہت سی اہم ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو آج بہت ریلیونٹ ہے, خاص کر جو ابھی تربت میں اٹیک ہوا اس کے کانٹیکسٹ میں. انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو توتک میس گریوز پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ پبلک کی جائے, کیونکہ وہ رپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے جو یہ توتک میں ہوا اس کا ڈائریکٹ لنک ہے جو ابھی ریسنٹلی اٹیک ہوا, تو اس لیے اس پر جو ٹرانسپیرنسی ہے اس انفارمیشن پر وہ انشور کرنا ضروری ہے. اسی طرح انہوں نے یہ ریکمنڈیشن بھی دی اور انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ریاستی ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیز کہتے ہیں کہ ہم جبری گمشدگیوں میں ملوث نہیں, لیکن ہمارے پاس ثبوت موجود ہے جو اس کے برعکس ہے اور جو اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اس میں ملوث ہیں. دوسری اہم بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاستی ادارے اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اتنا ٹائم ضائع کرتی ہیں ان ڈینائلز میں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نہیں کسی کو اٹھاتے, ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں. یہ ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے اور اس کا بھی ظاہر سی بات ہے احتساب ہونا چاہیے. اب ہوا اس طرح کہ جو پچھلی سے پچھلی ہیئرنگ تھی وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے یہ کیس اب لگ گیا ہے. تو جو ان کے سامنے پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی جب میں ادھر پیش ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے آرگیومنٹ شروع کر دیں,
تو میں نے جب آرگیومنٹ شروع کیے، جیسے ہی میں نے میجر غلام مرتضیٰ کا نام لیا کہ یہ شخص، کیونکہ کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ہوں شخص یونیورسٹی کے کیمپس پر آ کر پروفائلنگ کر رہا تھا، تو جو ریاست کی طرف سے تھے ایک دم سے وہ مطلب ہے گھبرا گئے، اور وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہم نے ابھی رپورٹ نہیں پڑھی اور ہم ٹائم لیں گے، ہم یہ رپورٹ پڑھیں گے تو ابھی اس پر بات نہیں ہو سکتی، اور یہ رپورٹ کانفیڈینشیل ہے۔ تو میں نے جج صاحب سے ادھر عرض کیا، میں نے کورٹ کا آرڈر پڑھا، میں نے کہا کہ جی کہیں بھی اس آرڈر میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ رپورٹ کانفیڈینشیل ہے یا یہ سیلڈ انویلوپ میں دی جائے گی، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ انکوائری کرے گا کمیشن، اور کمیشن عدالت میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ عدالت کے ریکارڈ کا جب کوئی رپورٹ یا جواب حصہ بن جاتی ہے، وہ پبلک ریکارڈ ہے، کوئی بھی اسے ایکسیس کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ ان کا آرگیومنٹ ادھر ہی ریجیکٹ ہو گیا تھا، اور پھر انہیں تھوڑا سا ٹائم دیا گیا، اور جو پچھلی پیشی تھی اس پہ میں نے اپنے آلموسٹ پورے ہی آرگیومنٹس کیے تھے، وہ پھر سے ایڈجرنمنٹ لینے آئے تھے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ جی آرگیومنٹس کریں۔ تو اس وقت یہی ہم نے بات کی تھی کہ جی جو 69 اسٹوڈنٹس کی لسٹ تھی اس میں سے ابھی تک 59 اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو 2023 کے کیسز ہیں وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں، مطلب کہ ابھی اور بھی اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ سالم بلوچ ہے، اکرام ہے، ہر روز تقریباً اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، انفیکٹ میں تو کہوں گی ہر روز ہی اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، ہم تک شاید پوری معلومات پہنچتی بھی نہیں ہے۔ تو مجھے تو بہت امید ہے، کیونکہ جس طرح عدالت نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ دی اور ڈائریکشن بھی یہ گورنمنٹ کو دی کہ جی یہ جو اسٹوڈنٹس کے کیسز ہیں 59 جو یہ رہتے ہیں، ان پر آپ رپورٹ جمع کروائیں کہ ان کے کیا ایگزیکٹ سٹیٹس ہیں، کیا پروگریس ہے ان کے کیسز میں، اور اگر ان کے خلاف کوئی چارجز ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہ چارجز کیا ہے اور انہیں کہاں رکھا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک یہ ڈائریکشنز آئی ہیں، اور اس کی اگلی ڈیٹ ہے 19 سپٹمبر کی۔ تو مجھے امید ہے کہ کیونکہ جو ریکمنڈیشنز کمیشن نے دی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشنز ہیں، لہٰذا مجھے بہت امید ہے عدالت سے کہ اینڈ میں ایک ٹھوس فیصلہ اس پر آئے گا جو انشور کرے گا کہ جو یہ امپیونٹی ہے خاص کر سیکیورٹی ایجنسیز کی، وہ ختم کی جائے۔ یا اس سے پہلے جو باتیں ہوتی تھیں بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کیے جا رہے ہیں، زیادہ تر آج بھی وہ سٹیسفیکیشن یا جسٹیفیکیشن یہی دیتے ہیں کہ سرداروں نے بلوچستان کے سسٹم کو خراب کیا ہے، بلوچستان کے حالات کو خراب کیے ہیں۔ تو یا کہ ابھی تو آپ بھی جانتے ہیں، سب کو ہر کوئی جانتا ہے کہ فیک لیڈر بھی ہیں، فیک سردار بھی ہیں، فیک نمائندے بھی ہیں، جس کو چاہیں اس کو نمائندہ کریں، جس کو چاہیں اس کو سردار کریں۔ نواب اکبر خان جیسے کو کیسے ریموو کیا ان لوگوں نے۔ تو ابھی کہنا یہ ہے کہ ایک بات تو ان کو یہ ماننی چاہیے کہ اگر سردار ایجوکیشن نہیں چھوڑتے ہیں، اگر سردار ترقی نہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار ریاست پاکستان سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ ترقی کروں، تو سردار ہی نہیں چھوڑتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ 3 سردار ہیں جو پرو بلوچستان تھے، باقی سرداروں میں پرو بلوچستان آپ کو نظر نہیں آتا، سارا پرو پاکستان ہے۔ تو ابھی جیلوں کے حوالے سے آپ دیکھیں، عبد الرحمن کیتران کے گھر اس سے پہلے 2006 میں اس پر کیس ہوئے تھے، اس پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ آپ پوری جدوجہد کے ساتھ جاؤ پاکستان، اپنی ساری جس نواب خیر بخش کی زندگی سے لے کر آج تک آپ کو نواب خیر بخش کے علاقے میں جیل نہیں ملے گا آپ کو، اور باقی جتنے سرداروں کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر اس کا تو ہے۔ مگر یہ کنسپٹ آج تک ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ بلوچ کو ملامت کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، سردار ہیں، ان کے پارلیمنٹیرین ہیں۔ اس سے انگریزی میں کہا جاتا ہے گیس لائٹنگ اور وکٹم بلیمنگ۔ تو یہ وہی چیز ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ریاست کو خود بھی پتہ ہے کہ جو بھی اگر کوئی سرداری نظام ہے یا اگر کوئی مظالم سردار کروا رہے ہیں تو اس کی بنیاد سرداروں کی اور سرکار کی جو یہ استحصالی گھٹ جوڑ ہے وہ ہے، اور ادھر سے ہی وہ اپنی پاور کو ڈرا کرتے ہیں، ادھر ہی سے وہ اپنی اتھارٹی کو ڈرا کرتے ہیں، نہ کہ وہ بلوچ عوام سے وہ پاور ڈرا کرتے ہیں۔ تو obviously یہ تو ایک وکٹم بلیمنگ ہے، اور اگر آپ ان ایریاز کو دیکھ لیں، بہت سے ایریاز ہے بلوچستان میں جہاں سرداری نظام نہیں ہے، لہٰذا ادھر مکران میں کہاں ہے سرداری نظام؟
تمام آپ کا مکران کوسٹل بیلٹ ہے ادھر تو سرداری نظام ہے ہی نہیں، تو ادھر آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کی یا جو اپریشن ہے اس کی؟ تو یہ تو دیکھیں اس آرگیومنٹ میں آئی تھنک کوئی ویٹ نہیں ہے، اور اس آرگیومنٹ کو اب صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں یا تو وہ اس نظام سے بینیفٹ کر رہے ہیں، ریاست بھی بینیفٹ کر رہی ہے، اور جو ان کے نمائندے ہیں ادھر جن کی لیجیٹمیسی نہیں ہے وہ بھی بینیفٹ کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اس سے انفیکٹ اس پر کم ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس بات میں کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ جی، میں آپ کی کافی سارا وقت لیا، اور بھی سارے کوشچن ہیں، سوالات ہیں، مگر میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں، کہ ایک تو یہ کہ حفیظ بلوچ کا کیس ایک آپ کے پاس، آپ ہی اس کا ہینڈل کر رہے تھے، عمران بلوچ کر رہے تھے، اس کے بعد میں کیو اے یو کی حد تک کر رہی تھی۔ جی جی، اس کا کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد قصہ ختم ہوا؟ وہی جو آپ نے کہا کہ کوئی اگر نکل جاتا ہے یا بری ہوتا ہے، بازیاب ہوتا ہے 10 سال بعد، 4 سال بعد، یعنی اسمبلیوں کو پتہ چلتا ہے، سینٹ کو پتہ ہے، پاکستان کے سب کو پتہ ہے کہ اس نے، اور اعلان فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے بازیاب بھی کیا ہے، تو اس کے بعد قصہ ختم ہوتا ہے کہ یہ جی اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، ایک یہ ہے جو باہر نکلتے ہیں، فرض کرو اس کا تو ثابت ہے نا پاکستان نے نکال ان کے پاس تھے، اور ان کے علاوہ جو بلوچستان کی مسنگ پرسنس ہیں، آپ بحیثیت وکیل، بحیثیت ایکٹیوسٹ کے، آپ اتنے عرصے سے اسی ریاست میں جتنی سرد و گرم ہیں، اتار چڑھاؤ سب آپ نے دیکھے ہیں، سب چہرے دیکھے ہیں، اور آپ سپریم کورٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے توقع اس وقت بندہ رکھے اگر جو اسٹے آرڈر انہوں نے پچھلے 4 سالوں سے دیا ہوا ہے، یہ انٹرنمنٹ سینٹرز ایکشن نیڈ سول پاور ریگولیشنز پر، اسے ذرا وہ ویکیٹ کر دیں۔ تو آئی تھنک کہ سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جو ایشوز ہیں اس ملک میں، جن کی ریزولوشن ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز میں رہ کر ڈھونڈنی ہے، اس میں آبویسلی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن میری نظر میں وہ رول ابھی فلفل نہیں کر پا رہے۔ دوسری آپ نے جو بات کی حفیظ بلوچ اور اس طرح کے کیسز کے، دیکھیں حفیظ کا کیس یہ جو ایک امپیونٹی ہے اسے بہت حد تک ایکسپوز اس طرح سے کرتا ہے، پورے نظام کو کرتا ہے، کہ حفیظ کو 8 فروری 2022 کو ایک کلاس روم سے جہاں وہ پڑھا رہا تھا براڈ ڈے لائٹ میں، دن دہاڑے، اسے لاپتہ کیا جاتا ہے۔ احتجاج ہوتا ہے اسلام آباد میں، بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل کرتی ہے، سٹ ان کیمپ کرتی ہے، ان پر بھی لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، ان کی بھی ریشل پروفائلنگ کی جاتی ہے۔ ایونچولی وہ کہتے ہیں کہ جی حفیظ بلوچ کے خلاف ایک دہشت گردی کا FIR ہے۔ حکومت آ کر عدالت میں کہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی اب وہ بندہ مل گیا ہے تو یہ کیس ختم کر دیں۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی اس کی جبری گمشدگی کا FIR پہلے کا درج ہوا ہوا ہے، اس کی کمپلینٹ جبری گمشدگی کی پہلے سے گئی ہوئی ہے، اور FIR بعد کا ہے، اور وٹنسز ہے جبری گمشدگی کے، تو یہ کیس عدالت نے چلایا کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے دہشت گردی کا کیس۔ اب وہ باعزت بری ہو گیا، ظاہری سی بات ہے، جو وہ FIR پڑھے گا، جو حفیظ کو تھوڑا سا بھی جانتا تھا اس کی دوستوں کی باتوں سے یا جس طرح وہ اسے ڈسکرائب کرتے تھے، کوئی یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس چیز میں obviously انوالوڈ نہیں ہو سکتا۔ سو یہ ایک ریڈیکولس سی چیز تھی، ایک شام ٹرائل پورا چلایا گیا، بٹ یہی چیز اور یہی خدشہ میرا ہوتا ہے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیاروں، اور میں ان کی فیلنگز میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کس حالت میں ہے، ہم یہ نہیں کہتے رہا کر دو، بس ہماری ملاقات، ہمیں بتا دو کہ وہ زندہ ہے یا ہمیں بتا دو کہ وہ مر گئے ہیں۔ ان کی فیلنگز میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میرا خدشہ یہ ہوتا ہے ان باتوں پر جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں اسے پیش کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ آپ کا عدالتی نظام ریاست ابیوز کرتی ہے، آپ کا قانون ریاست ابیوز کرتی ہے، تو یہ فیک کیسز بنانا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کیوں لوگوں کی زندگیاں ہم انہیں برباد کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جعلی دہشت گردی کے مقدمات چلائے جائیں؟ اب دیکھیں جو ماحول
کے ساتھ کیا گیا، کتنی بڑی وہ امبیرسمنٹ ہے اور کتنا بڑا شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے، بس بالخصوص ایک پاکستانی عورت، میرے لیے وہ بہت شیمفل چیز ہے جو اس کے ساتھ ہوا. تو اس طرح کا جب آپ قانونی نظام کو ہی ایک مذاق بنا دیتے ہیں تو پھر یہ باتیں بھی نہیں آپ کر سکتے کہ جی کوئی چارجز ہیں تو انہیں پیش کریں. تو آئی تھنک کہ دیکھیں، اور یہی بات جو میں نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ جب تک آپ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے جو جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں، تب تک اس طرح کے فیک کیسز، اس طرح کی جبری گمشدگیاں، یہ چیزیں چلتی جائیں گی. آپ اگزامپل لے لیں، کل ایک ٹویٹر سپیس میں نے یہ بات کی تھی کہ چلی میں، ارجنٹینا میں بہت زیادہ لوگوں کو لاپتہ کیا گیا تھا. بروٹل ملٹری رجیمز تھی ادھر جنہوں نے لوگوں کو لاپتہ کیا. کہیں 8,000 لوگ تھے، کہیں 3,000 لوگ تھے. بہت زیادہ ریپریشن تھی ان میں. اور پاکستان میں آج کے دور میں فرق کیا ہے کہ چلی میں کوئی 1,000 سے زیادہ ٹرائلز ہو گئی ہیں ان لوگوں کی جو اس پریکٹس میں ملوث تھے. 2,000 سے زیادہ کنوکشنز ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو اس پریکٹس میں ملوث تھے. پاکستان میں آج تک ہم شناخت نہیں کر رہے کہ کون ملوث ہے، لیٹ الون کہ ہم انہیں پروسیکیوٹ کریں. تو جب تک آپ اکاؤنٹیبل کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے، اور ادھر میری ایک یہ بھی ہے کہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کیمرہ آپ بتا دیں اور کلوز ڈورز کے پیچھے فیملیز کو بتا دیں. اور ادھر بھی میں فیملیز کی سچویشن سمجھ سکتی ہوں کہ انہیں صرف کلوزر یا انفارمیشن چاہیے، تو وہ تو اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس جو بھی ہے ہمیں بتا دو. لیکن ہمیں یہ نہیں پش کرنا چاہیے ایز ایکٹیوسٹ یا ایز لائرز کہ کوئی بھی کلوزڈ بیہائنڈ کلوز ڈور سلوشن ہو، کیونکہ اس سے جو امپیونٹی ہے وہ مزید بڑھے گی. جب تک کسی کا احتساب نہیں ہوتا اس پریکٹس کے لیے، یہ پریکٹس ختم نہیں ہو سکتی. جب تک کوئی کانسیکوینسز کسی کو فیس نہ کرنے پڑے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریکٹس اینڈ ہوگی؟ یہ پاسبل نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ قانونی حوالے سے کویسچن ہے، سوال ہے کہ قانونی حوالے سے کسی پہ دہشت گردی کے کیس ہوں، وہ حراست میں ہو، تو اس کا یعنی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہے، وہ ملزم ہے، تو کیا سرکار کو اس کو میڈیا میں لانا یا کہ میڈیا ٹرائل کرنا، اس کو اپنے مطابق لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرنا؟ جس طرح کہ منسٹر 7 تھا، دوسرے 2 تھے، ایک تو گلزار کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرا ایک تو ہے کہ ماحل کی. مطلب وہ جو صوبے کا منسٹر ہے وہ خود بذات خود اس کو لاتا ہے پریس میں، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے کہتا ہے ایسے سوال پوچھو. کیا قانونی طور پر یہ ہے گنجائش؟ اچھی بات ہے، بالکل بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. آرٹیکل 10 اور 10A آپ کی آئین کے، خصوصاً 10A جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو سیف گارڈ کرتے ہیں، جو پریزمپشن آف انسنس ہے کہ آپ بے گناہ ہیں جب تک ثابت نہیں ہوتا عدالت کی کارروائی کے ذریعے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. لہٰذا لوگوں کو میڈیا پر لانا، ان کی تصویریں لگانا، یہ کہنا کہ جی خاص کر جب میں نے ماحل کا انٹرویو دیکھا تھا، جس طریقے سے آپ اس کی شکل پر نظر آ رہا تھا، آپ کسے بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس کا انٹرویو کروا کے، اس کی شکل پہ اس کی تکلیف نظر آ رہی تھی، جس سچویشن میں آپ نے اسے ڈالا ہوا تھا. سب کے لیے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انٹرویو کر کے انہوں نے اپنی جو ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. اور نہ صرف اسے، انہوں نے پاکستان کے قانونی نظام کو انٹرنیشنلی ڈیگریڈ کیا ہے، ہیوملیٹ کیا ہے. یہ کر کے اس ایکشن کو لے کر کہ آپ نے جو ایک آپ کہہ رہے ہیں اکیوزڈ پرسن ہے، اس کا آپ ایک جرنلسٹ کو ایکسکلوسیو، اور جس جرنلسٹ نے بھی یہ انٹرویو کیا ہے، بالکل یہ جرنلسٹک پرنسپلز کے خلاف ورزی ہے اور جرنلسٹک ایتھکس کی خلاف ورزی ہے کہ کس طرح آپ نے جا کر CTD کی کسٹڈی میں ایک خاتون کو جا کر انٹرویو کر دیا. تو قانون کے اندر، آئین کے تحت اس کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ایمان، آپ آئے، آج ہمیں وقت دیا، معلومات دی، انفارمیشن دیا، ایجوکیٹ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. جی ماڈادان چارو کشمہ اشکن گئے تھے گمانک ایمان مزاریہ کہ ما بلوچستان گارو بیگو ہیں مردم بدان زور برتگیں مردمانی بابت گپ کن گئے تھا اور میانستوانی قانون اور پاکستان عدالتی سسٹم اس طرح کے بانو کی